حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں۔ یعنی خوارج کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے تو اب وہ حالت ایمان میں موجود نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس جو دوسرا فرقہ سامنے آیا اور اس کے اوپر گفتگو ہوئی وہ مرجیہ کا کہلاتا ہے، اور مرجیہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا طبقہ جس نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ اگر کوئی شخص کر بھی لے اس کے ایمان پر اثر اس انداز میں نہیں ہوگا کہ وہ پھر بھی مومن ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مومن ہونا رک جائے گا، یا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اب نان مسلم بن جائے گا، بلکہ وہ مومن ہی کہلائے گا۔ تو مرجیہ کے مطابق ایمان دراصل ایک دل کے ایقان کا نام ہے، اور خوارج کے بالکل برعکس اس کا اعمال سے کوئی براہ راست لزوم کا تعلق نہیں ہے، اور اس لحاظ سے وہ شخص مومن کہلائے گا۔ اگر آپ دونوں پر غور کریں، یعنی ان دونوں فرقوں پر غور کریں کہ خوارج اور مرجیہ، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں یہ بحث ہے، یہ بحث دراصل عہد بنی امیہ کے اندر اٹھی، اور عہد بنی امیہ کے اندر اگر یہ بحث اٹھتی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ہم ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اور یہ بحثیں آپ کو نظر آئے گی، لیکن اس زمانے میں سیاست اس انداز کی تھی کہ کیونکہ اسلام کا پیغام دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلانا تھا، اور اسلام مدینۃ المنورہ سے دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلنا تھا، دعوت کا پیغام جاری تھا۔ اگر خوارج کے اس نظریے کو قبول عام ملتی تو یقیناً یہ ایک بہت مشکل بات ہو جاتی، اور وہ لوگ جو کہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے تھے اس خاص جسے آپ کہتے ہیں سختی کی بنیاد کے اوپر ایک مشکل ہوتی۔ تو مرجیہ کے حوالے سے یہ رائے دی جاتی ہے اور اس انداز میں سمجھا جاتا ہے کہ مرجیہ نے جس طرح ایمان کی تعبیر پیش کی، جس انداز میں ایمان کی انٹرپریٹیشن کی، اس نے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے اندر اس زمانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ خوارج کی اس تعبیر کو قبول عام نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یقیناً اس کی دیگر وجوہات بھی ہوں گی، وہ تھا اس زمانے کی معاشرت اور اسلام کا جو اوورال جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد اور اوورال جو پرپس تھا، اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ جو شفٹ ہے آپ کو نظر آیا مرجیہ کی طرف، اور مرجیہ جو ہیں وہ اس طرف گئے۔ اس کے بعد پھر یعنی جب یہ گفتگو مزید آگے بڑھتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اعمال کے حوالے سے ہم کیا کریں گے؟ کیا اعمال کو یکسر ترک کر دیا جائے؟ کیا اعمال اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ اور کیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں کیا بہت زیادہ سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوگی؟ اور حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پر عمل کریں، ان کی سنتوں کے اوپر۔ تو اعمال کی ایک اہمیت آپ کو سامنے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ جب یہ سوال سامنے آیا تو محدثین نے بالخصوص جو کہ اہل سنہ بھی کہلائے، انہوں نے فرمایا کہ ایمان یقیناً اسی بات کا نام ہے کہ دل کے اندر آپ کا ایک قرار ہو ایمان کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، کہ جسے ہم تصدیق بالقلب کہتے ہیں، اور اس کا اظہار آپ نے زبان سے کرنا ہے جسے ہم اقرار باللسان کہتے ہیں۔ ایمان یہی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، لیکن اعمال بہت بنیادی ہیں مسلمانوں کی معاشرت میں مختلف اور بہت ہی اہم ذمہ داریوں کی تقسیم کے حوالے سے۔ لہٰذا اہل السنہ نے
اس پوری چیز کو قبول کیا اور یہ بتایا کہ ایمان اپنی اصل کے اعتبار سے یہی ہے جیسا کہ مرجیہ نے بتایا، لیکن اعمال کو ہم ترک نہیں کر سکتے، جو کہ مرجیہ نے اس کے اوپر اتنی گفتگو نہیں کی۔ تو اس طرح کر کے اعمال مسلمانوں کی مین اسٹریم تھنکنگ کے اندر بہت زیادہ واضح انداز میں آ گیا، لیکن اس کا لزوم اس انداز میں نہیں آیا جس انداز میں خوارج نے تصور کیا، اور یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ ایک طرف اور ایک انتہا کے اوپر جب آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج ہیں اور دوسری انتہا پر آپ دیکھیں تو مرجیہ ہیں، ان دونوں کے درمیان توازن لایا گیا، اور وہ توازن محدثین یا اہل السنہ والجماعہ نے اس انداز میں کیا کہ اعمال کی سگنیفیکنس کو بھی بیان کیا گیا۔ پھر اسی دوران ایک اور طبقہ سامنے آتا ہے جسے ہم قدریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قدریہ بنیادی طور پر خوارج سے قدرے متاثر ہوگا، لیکن اس نے ایک مختلف انداز میں بات کی۔ ان کے نظریے کو ہم کہتے ہیں المنزلۃ بین منزلتین، اور وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا وہ مومن کہلایا؟ تو خوارج نے کہا کہ نہیں۔ مرجیہ نے کہا کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان تو ظاہر ہے دل کی تصدیق کا نام ہے۔ قدریہ نے کہا کہ نہ وہ مومن ہے اور نہ وہ کافر ہے، اس کی منزل دو یعنی ایمان اور کفر کے درمیان کی ہے۔ اسے ہم جانتے ہیں المنزلۃ بین منزلتین کی پوزیشن میں۔ یہ بڑی آپ کو یعنی ابتدائی طور پر عجیب سی پوزیشن لگے گی، لیکن قدریہ نے اپنی پوزیشن کو اس انداز میں بیان کیا کہ نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مومن رہے گا اور نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافر رہے گا، وہ درمیان میں رہے گا، جسے ہم المنزلۃ بین منزلتین کہتے ہیں۔ یہ پوزیشن ابتدائی طور پر تو بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوئی، لیکن پھر ایک اور بحث کا اسی کے ساتھ ساتھ آغاز ہوا۔ ذرا بھی ہم نے سے پہلے بتایا کہ پہلا ایمان کا سوال کیا ہے، تو ایمان کا پہلا سوال ہے کہ ایمان اور عمل کا کیا تعلق ہے۔ تو اس سطح کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دو چیزیں اس انداز میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بحث جس کا آغاز ہوا وہ یہ کہ کیا انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، یہ مجبور محض ہے۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب مسلم معاشرت کے اندر عہد بنی امیہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ کیا حکمران ہم پر یعنی اس انداز میں یعنی حکمرانی کرتے ہیں کہ کیا حکمران خدا کا انتخاب ہوتے ہیں یا ہماری چوائس ہوتے ہیں، یعنی کیا حکمران یعنی ہماری چوائس سے آتے ہیں یا ان کا انتخاب خدا کرتا ہے۔ تو جبریہ نے اس حوالے سے یہ کہا کہ اس کا انتخاب خدا کرتے ہیں اور ہماری اس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ اس کے بالکل برعکس قدریہ نے، جس کی وجہ سے وہ بہت پھر بعد میں پاپولر بھی ہوئے اور ایک گفتگو کا ان کے ہاں آغاز ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کا انتخاب ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قدریہ کا پہلا نظریہ المنزلۃ بین منزلتین، اور جو دوسرا نظریہ اسی زمانے میں چلا اور جس کے اوپر انہوں نے ایک پوزیشن لی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے اعمال کے خود مختار ہیں۔ لہٰذا اگر حکمران ظلم کرتے ہیں، شریعت کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو یہ گارنٹی اس بات کی نہیں کہ خدا نے ان کا انتخاب کیا ہے اور پھر وہ اپنے گناہوں کے حوالے سے، اپنے اعمال کے حوالے سے کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، انہیں یقیناً جواب دینا ہوگا۔ اور ہم اگر انہیں ٹالریٹ کرتے ہیں ان معنوں میں کہ چونکہ وہ خدا کا انتخاب ہے اور ہم کچھ بھی ان کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں اس کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم اپنے اعمال میں خود مختار نہیں ہیں، تو قدری نے کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ حکمران اور ہم دونوں اپنے اعمال میں خدا کے ہاں ہماری جواب دہی ہے۔ تو چونکہ ہماری جواب دہی ہے تو اگر حکمران ظلم کریں گے عوام کے اوپر، شریعت کو پس پشت ڈالیں گے، تو یقیناً اس کا جواب انہیں دینا ہے، اور یہ بات کہنا
کہ وہ خدا کا انتخاب ہیں، لہٰذا ان پر سے قلم اٹھ گئے ہیں اور اب ان سے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو دوسرا سوال تھا کہ انسان کیا خود مختار ہے یا مجبور محض ہے، یہ اس انداز میں اس بحث میں شامل ہوتا ہے جس میں دو مزید فرقے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں قدریہ، جو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان خود مختار ہے اور اگر وہ حکمرانی کرتا ہے تو اسے اپنے اعمال میں جواب دینا ہے، اور جو جبریہ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی چوائس نہیں ہے، لہٰذا ہم جو بھی انتخاب ہوا ہے اس میں مجبور محض ہیں، ہمیں صرف اور صرف اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر اس بات کو مزید آگے بڑھایا جائے تو پھر یہ وہ زمانہ آ جاتا ہے جہاں پر ایک اور بہت ہی شہرت سے بھرپور ایک اور فرقہ سامنے آتا ہے جسے ہم عرف عام میں معتزلہ کہتے ہیں، اور معتزلہ اپنے آپ کو تو اہل التوحید والعدل کہتے تھے، لیکن ہماری تاریخ میں انہیں ہم معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ میں مختصر سی گفتگو اس کے اوپر بھی کروں، میں یہ چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا ایک چارٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ ایک اسکیمیٹک ویژن سامنے آ جائے اور بات بھی آپ کے سامنے محفوظ رہے۔ اچھا جی، اگر آپ اس پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خوارج کو میں نے ایک طرف یہاں پہ بیان کیا ہے اور اس کے بالکل دوسری انتہا کے اوپر مرجیہ کو بیان کیا ہے، اور ان کے درمیان میں قدریہ جن کا نظریہ تھا کہ المنزلۃ بین منزلتین، اور پھر قدریہ کا یہ بھی کہنا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، یہ دوسرا نظریہ تھا۔ اگر دوسرے نظریے کو دیکھا جائے تو وہ جبریہ کے بالکل برعکس بن جاتا ہے، جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم مجبور محض ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ایک اسٹیج کے اوپر آپ کوہ صفا پر موجود ہیں اور آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو کہ تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے وہاں موجود ہے تو کیا آپ ہماری اس بات کو مانیں گے؟ سب نے کہا کہ آپ چونکہ صادق و امین ہیں، ہم کیوں نہیں مانیں گے۔ اس پر ابو لہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر کہا کہ الہذا دعوتنا، کہ کیا اور اس میں یعنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اسلام کے حوالے سے یہ تھا کہ کیا یعنی نعوذ باللہ کوئی تحقیر آمیز چیز کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی ہے، اس چھوٹی سی چیز کے لیے آپ نے کہا۔ تو ابو لہب نے کہا کہ تبت یدا محمد نعوذ باللہ، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب۔ اب اس جو صورت ہے اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ بات آپ کے سامنے آ جائے۔ یہاں پر ایک گفتگو کا آغاز ہوتا ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ واقعہ ہوا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر موجود ہیں اور ابو لہب نے آ کر یوں کہا، ٹھیک ہے، تو یہ جو وحی ہے تبت یدا ابی لہب، یہ اس وقت نازل ہوئی؟ کیا آپ کے فرمانے کے بعد، یعنی جب ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو یہ اس کا رد عمل ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ رب العزت نے اس کلام کو پہلے سے ہی لوح محفوظ پر محفوظ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پہلے ہی سے، یعنی قرآن کریم کو پہلے ہی سے لوح محفوظ پر محفوظ فرمایا اور وہاں سے نازل ہوا، تو کیا ابو لہب کی تقدیر کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، یا جب ابو لہب نے اپنے اختیار سے یہ گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اس کا جواب قرآن کریم میں دیا؟ مزید یہ کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ کلام پہلے سے موجود تھا اور ابو لہب نے بعد میں یہ کام کیا،
تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ابو لہب پر پہلے سے موجود فیصلہ مسلط کیا گیا ہے اور یہ ظلم ہوگا، اور اللہ رب العزت یقیناً ظلم سے پاک ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کلام اللہ پہلے سے موجود ہے لوح محفوظ پر، تو مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ پھر توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اور آپ کی صفات میں کیا تعلق ہے؟ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ ایک آیت مبارکہ سامنے آتی ہے، ایک سورت جس کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں متکلمین کے لیے سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر آپ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا اللہ رب العزت کا کلام پہلے سے موجود ہے؟ اگر پہلے سے موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کو تو کوئی اختیار نہیں ملا۔ اگر اس کو اختیار نہیں ملا تو کیا اس کو سزا دینا بنتا ہے؟ کیا یہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے اس کلام کو نازل کیا ہوا ہے، تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ابو لہب کو اس بات کا اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی آزادی سے فیصلہ کرے۔ اب اگر کوئی سزا ہوگی تو وہ سزا مبنی بر انصاف نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر ہم یہ مان لیں کہ کلام میں پاک موجود ہے اور وہ لوح محفوظ پر تھا، پہلے سے موجود تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات اور پھر آپ کی صفات، تو کیا وہ کلام اور وہ ذات، تو وہ ذات سے باہر کلام ہے یا ذات ہی میں موجود ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے تو یہ جو کلام موجود ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ بھی قدیم ہے؟ اگر قدیم ہے تو کیا یہ دو قدیم نہیں ہو گئے؟ اور کیا پھر تعدد قدماء لازم نہیں آیا، یعنی ایک سے زیادہ؟ تو یہاں پر گفتگو ہوئی توحید کی اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو ہوئی قدر کی، صحیح ہے؟ معتزلہ، جنہیں ہم معتزلہ کہتے ہیں، وہ ان بحثوں میں نہ صرف دلچسپی لینے لگے بلکہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو بھی یہاں پر بتانا شروع کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا عدل اس بات کا متقاضی ہے، کہ اللہ رب العزت کا عدل اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم یہ بات مانیں کہ قرآن کریم بعد میں نازل ہوا۔ بعد میں نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ پہلے ابو لہب نے وہ کام کیا، وہ گستاخی کی، اور اللہ رب العزت نے اس کلام کو نازل فرما کر یہ فیصلہ فرمایا۔ اس طرح اگر ہم مانیں گے تو عدل ممکن ہوگا، ادروائز عدل ممکن نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں بہت غور کرنی چاہیے کہ اسی بات کو ہمارے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کیا کلام پاک، کیا اللہ رب العزت کا کلام مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ تو معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ کلام پاک مخلوق ہے، یعنی وہ اس زمانے کی پیداوار ہے، وہاں پر پہلا عمل ہوا، بعد میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا۔ کیوں؟ اگر ہم دوسری والی بات مان لیں کہ کلام پاک کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے، تو پھر اللہ رب العزت نعوذ باللہ پھر ظالم ہوں گے، اور یہ بات انسان کی عقل میں، جس عقل کا تصور معتزلہ کے ہاں تھا وہ نہیں آتا، لہٰذا یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح پھر فرض کریں جو کلام ہے تو کلام کہاں پر محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اور آپ کی صفات کا آپس میں تعلق اس حوالے سے کیا ہے؟ تو یہ وہ جو دو سوالات تھے جس پر معتزلہ نے اپنے عقائد کو پروان چڑھایا۔ اچھا، اسی طرح یہ اس زمانے کی بھی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں عہد بنی عباس، اور یہ اسی زمانے کی بات ہے جہاں مامون موجود تھا۔ تو یہ جو یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں اہل التوحید والعدل یا معتزلہ، ان لوگوں نے بہت ہی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کے ساتھ اپنے عقائد کی اس انداز میں ترویج کی کہ جو انہوں نے متاثر کیا
اس زمانے کے حکمرانوں کو، جن میں سے ایک نام میں نے لیا ہے مامون کا، اور اتنا متاثر کیا کہ مامون نے باقاعدہ یہ کرنا شروع کیا کہ وہ جتنے بھی مسلم فقہا موجود تھے اور جو کی پوزیشنز پہ موجود تھے، تو کسی بھی کی پوزیشن پر اپوائنٹمنٹ سے پہلے ان کے عقائد کے حوالے سے دریافت کیا جاتا کہ آپ کس بات کے قائل ہیں. کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ کلام پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ صحیح ہے. اگر کوئی کہتا کہ کلام پاک غیر مخلوق ہے تو ان کو وہ پوزیشن بھی نہیں ملتی اور پھر ان کو جیل بھیج دیا جاتا. اور اس میں بہت پرائم اگزامپل ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا